अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर बुखारी। दुनिया टीवी के ऑपरेशन रूम में खुश आमदेद। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह के बचपन के दोस्त सिंध के मुस्ताफी सीनियर वजीर जुल्फिकार मिर्जा कहते हैं कि रहमान मलिक मुल्क दुश्मन हैं, पैदाइशी झूठे हैं। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान तोड़ने में अमरीका के साथ हैं। कराची में कत्ल गारत की जिम्मेदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। 2001 में अल्ताफ हुसैन साहब ने लिखा टोनी ब्लेयर को, प्राइम मिनिस्टर यूके। उस खत का मतन यह है कि हम आपके लिए आपके हजारों लाखों लोगों को कराची में सड़कों पे ला सकते हैं। आखिर में वो एक रिक्वेस्ट करते हैं और आखिर में बात करते हैं कि फाइनली आप लोग ये करें। अब ये टोनी ब्लेयर को कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि ISI इसको डिसबैंड कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इससे पहले कि ISI और बहुत सारे ओसामा बिन लादेन प्रोड्यूस करें। एक कोने में एक टेबल था, उसमें एक गुलदस्ता पड़ा था बहुत बड़ा सारा। उसके अंदर हाथ डाला और कोई जैसे स्विच ऑन करता, हाथ घुमाया, स्विच ऑन हुआ। इस तरह महसूस हो रहा था जैसे नॉट प्रॉपरली ट्यून्ड, जैसे रेडियो हो ना, खर 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 आवाज भी पीछे आ रही है बोलने की और खर खर डिस्टॉर्शन, और ऐसे इशारा करते हैं कि MI5 मतलब है कि कोई हमें सुन रहा है, इसलिए मैंने एक खरखर पैदा की। हमने कहा जी बताएं। तो कहते हैं कि जो माई बाप है अमेरिका ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तोड़ना है। मैं और मेरी पार्टी इस फैसले में उनके साथ शामिल है। इसलिए मैं तो बंद नहीं करूंगा, मैं तो पठानों को मारूंगा। ये मैं कुरान अपने सर पे हाथ रख के कह रहा हूं। और ये मैं आपको इल्तिजा करता हूं, पीर मजहर को यहां बुला के कुरान दें कि ये एग्जैक्टली ये बात हुई थी या नहीं हुई थी। रहमान मलिक जो कि किलर्स के साथ हैंड एंड ग्लव है, मैं प्रूव करूंगा विद डॉक्यूमेंट्स। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर है तो रहमान मलिक है। पाकिस्तान को अगर कोई नुकसान हुआ तो वो रहमान मलिक से। एक नजर हाल ही के वाकयात में। नाजरीन, MQM ने जो कश्मीर के इंतखाबात को जवाज बनाकर हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की तो ये बात सियासी मुबस्सिरीन की समझ से बालातर थी कि महज 2 नशिस्तों के लिए MQM इतना बड़ा फैसला कर सकती है। बहरहाल इस फैसले के बाद कराची के हालात बद से बदतर होते चले गए, लेकिन हुकूमत की मुफाहमती पॉलिसी जारी रही। गवर्नर सिंध वापस आ गए, लेकिन लाशें गिरना फिर भी बंद ना हुई। कत्ल गारत जारी रही, बल्कि अपने अरूज पर रही और भत्ते की पर्चियां तकसीम होती रहीं। और इसी दौरान हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक रुकन ने लंदन में मुकीम एक पाकिस्तानी सियासी जमात के सरबराह पर और अपनी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। इससे कुछ दिन बाद MQM की तरफ से बयान जारी किया गया कि FIA और IB MQM के खिलाफ मनगढ़ंत रिपोर्ट्स बरतानिया को दे रही हैं। अब इसके बाद वाकया ये हुआ नाजरीन के वजीर आजम कराची गए और उन्होंने सिंध हुकूमत को कराची में अमन कायम करने की तंबीह की। इसी इजलास में जुल्फिकार मिर्जा ने वजीर आजम को यह बताया कि उन्होंने कराची में बदअमनी के सारे सबूतों के साथ ISI के चीफ के साथ मुलाकात की है। और इसी इजलास में जुल्फिकार मिर्जा रहमान मलिक पर इल्जामात लगाते रहे और बरसते रहे। इसके बाद एक और वाकया कुछ यूं हुआ नाजरीन के कराची से इमरान फारूक के कातिलों की ज़राए के हवाले से खबर हमारे सामने आई और एक रोज बाद ही ये खबर भी सामने आई कि बरतानवी हुकूमत ने जनाब अल्ताफ हुसैन को बरतानिया छोड़ने से रोक दिया है। बहरहाल मीडिया पर जारी होने वाली इस किस्म की तमाम खबरों की MQM ने सख्ती से तरदीद की और आज ये सब कुछ जुल्फिकार मिर्जा कह गए। अब जुल्फिकार मिर्जा के बयानात को पीपल्स पार्टी उनका जाती फेल कह रही है, लेकिन तसलसल से होने वाले वाकयात को एक ही फ्रेम में अगर देखा जाए तो लगता कुछ यूं है कि जुल्फिकार मिर्जा की आज की कार्रवाई एक दीवाने की भड़ नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। और वैसे भी जुल्फिकार मिर्जा नवाला अपने कान से नहीं खाते कि जो ये हरकत तनतनहा कर जाएं। सोचने वाली बात है। नेचुरली क्वेश्चन आई, जो सवाल सिर्फ इतना है आज का नाजरीन के आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्या कराची में कोई बड़ा ऑपरेशन मुतवक्के है? क्या इस ऑपरेशन में सियासी क़यादत और कानून नाफिज करने वाले इदारे एक ही पेज पर होंगे या नहीं? और जुल्फिकार मिर्जा ने आज जो कुछ कहा है, और कम नहीं कहा, जो कुछ कहा है, अब इसका जवाब कौन देगा? और जो भी जवाब हमारे सामने आता है क्या वो काबिल कबूल भी होगा हमारे लिए? इसी पर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। मुल्क के मारूफ और मुमताज जो हैं तज्जिया निगार हमारा साथ देंगे।
We're going to join you after a very short break. Keep watching Dunya Operation Room. वेलकम वंस अगेन टू दुनिया ऑपरेशन रूम एवरीबडी। आज बात कर रहे हैं जुल्फिकार मिर्जा के उस बॉम्ब ब्लास्ट की कि जिसने लगता यूं है कि आने वाले दिनों में नहीं बल्कि अभी से पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा जो है वो हमें तब्दील होता नजर आ रहा है। अभी तक जमातों के मौक़िफ़ जो हैं वो खुल के सामने नहीं आ रहे, हर कोई हिचकिचा रहा है। मगर हमारे साथ मुल्क के मारूफ तरीन तज्ज़िया निगार अभी मौजूद हैं, उन सबसे बातें करेंगे पूरे पाकिस्तान में से। मैं सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूंगी, हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार जो जंग ग्रुप से मुंसलिक है हारून रशीद साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद में। कराची से हमारे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब और लाहौर स्टूडियोज में मेरे साथ इधर मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, और मुबश्शिर लुकमान साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप ही से आगाज करूंगी हारून रशीद साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि एक बात पहले तय कर लेते हैं अक्रॉस द बोर्ड, इस तरह की बातें जिधर मुल्क तोड़ने की बात की गई हो, जिधर डायरेक्ट इल्जाम कत्ल गारत के लगाए गए हों, क्या एक जमात का ये कहना कि उसके एक सीनियर वजीर की ये जाती राय थी, क्या ये हमारे लिए काबिल कबूल है? नहीं, ना सिर्फ काबिल कबूल नहीं है बल्कि सफेद झूठ है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरदारी से मैंने मालूम करने की कोशिश कर रहा था काफी देर से, उनके ईमा पर उन्होंने ऐसा किया है। जी अच्छा, मैं आपकी जानिब आती हूँ लुकमान। ये हामिद मीर साहब के शो के अंदर जुल्फिकार मिर्जा साहब ने ये कह दिया है कि ये मेरा ज़ाती फेल है, बार बार इसको दोहराया जा रहा है। बल्कि तमाम तर जो बाकी रहनुमा मंजर आम पर अभी तक आए हैं उन्होंने यही कहा है कि सारी स्टेटमेंट कुरान उठा के दी है, ये भी कुरान उठा के बता देते ना। हाँ, क्यों, आपका क्या इस पे टेक है? मेरा नहीं ख्याल कि जुल्फिकार मिर्जा ही कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने 3-4 बातें ऐसी की जो इसी बात को नेगेट करती हैं। मसलन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी टीम ने मुझे चीज़ें दी हैं, उन्होंने कहा है कि माजी में गलती हुई, एहसास दिलाया गया, जिस पर माजरत कर ली। मुहाजिरों के बारे में ज़ुबान पर कंट्रोल ना रख सका, जिसकी माजरत की। लेकिन इस बारी उन्होंने मुहाजिरों के बारे में जो बात कही है, उर्दू स्पीकिंग के बारे में बात की, वो इंतहाई कैलकुलेटेड थी कि मेरी फैमिली में भी लोग थे। फिर उन्होंने पहले ये क्लियर किया कि मैं शिया हूँ, यानी उन्होंने फिर जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने थे ताकि उसको कोई फ़िरका वारियत का नाम ना दिया जा सके और फिर लसानियत का नाम ना दिया जा सके, उन दोनों चीज़ों से उन्होंने अपने आप को एलिवेट किया और यहाँ पे आके बात कही। नहीं तो आप क्यों मानने को तैयार नहीं है? उन्होंने फिर कहा है कि मेरे सामने कुरान रखो, मैं हर कहने को तैयार हूं कि मेरा ज़ाती फेल है। जब मर्डर होता है ना तो पुलिस पहली काम जो करती है ना तफ्तीश में, वो ये करती है कि देखती बेनिफिशरी कौन है, इस चीज़ का बेनिफिशरी कौन हो सकता है। लेट्स एनालाइज बड़ी कूलली कि एक रहमान मलिक जो है ना वो काफ़ी लोगों को काबिल कबूल नहीं विद इन द गवर्नमेंट इटसेल्फ, और मैं बिल्कुल सीनियर गवर्नमेंट के लोगों की बात कर रहा हूँ। उनके मुतालिक बड़े आराम से कहा जाता है कि उनका ताल्लुक ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस से है और यहाँ पे उनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स थे। अब रहमान मलिक को एक तरफ निशान इम्तियाज दिया गया, यानी उनको पैट ऑन द बैक दी गई है कि नहीं यू आर माई मैन, और उसके बाद दूसरी तरफ से ये कहलवा दिया गया नाउ इफ ही टोल्ड कि यार हीट बहुत होगी, थोड़े दिन के लिए जरा पीछे हट जाओ तो आप और मैं बुरे भी नहीं बने और अपना ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया। दूसरी तरफ एमक्यूएम की जो शराइत आपको माननी थी, अब उनके लिए भी बड़ा एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि वो इस पे हड़ताल करें, वो इस पे स्ट्राइक करें, वो अपनी शराइत मनवाएं, वो गवर्नमेंट में ये तो आगे का हम रद्द अमल देखेंगे ना कि कौन किस तरह इज गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल पोजीशन फॉर एवरीबॉडी, अ कैलकुलेटेड मूव, इट हैज टू बी फॉर एवरीबॉडी। मगर बुखारी साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ पहले आवाम के लिए ये क्लियर हो जाए कि क्या हम इसको नजरअंदाज कर दें इन बड़े बड़े बयानात को ज़ाती फेल मान के? जो कुरान अभी हमें नजर आ रहा है, जो सर पे लिए बैठे हैं, वो इसी कुरान पे हाथ रख के कहना चाह रहे हैं कि मेरा ज़ाती फेल था। महर, दो बातें मैं इस ज़िम्मे में अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो कुछ उन्होंने कहा, जिस अंदाज से कहा और कुरान को बीच में ला के सर पे रख के और हर वक्त हाथ रख के उस पर, ऐसे बयानात को तो संजीदा आपको लेना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो और जैसी भी इसकी वजाहत आए, चाहे मुतलका पार्टी की तरफ से चाहे हुकूमत की तरफ से, वो हमें देखना होगा। मुझे 2 शिकायतें हैं जुल्फिकार मिर्जा साहब से। जी, पहली शिकायत यह है कि जब ये सब बातें उनके इल्म में थी, अब वो हवाले दे रहे हैं 2001 के और कई महीनों पहले अपनी मुलाकात के, इस पर खामोशी जो है, चाहे वो जुल्फिकार मिर्जा की है या अगर उन्होंने अपनी टॉप लीडरशिप को ये सब कुछ बताया था, और हुकूमत का इनएक्शन है, तो मुजरिम सब हैं इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरी बात यह है कि जिस नौयत के इल्जामात हैं उस पर एमक्यूएम की तरफ से सिर्फ मजम्मती बयान काफी नहीं है। मेरे ख्याल से एक एक बात को एड्रेस करना पड़ेगा उन्हें और इस कौम को बताना पड़ेगा कि ये झूठ है या ये सच है। तो 2 बातें आप तय कर लें। एक तो ये कि ये अब हशश वाला मामला करना ना हुकूमत के बस की बात है, ना एमक्यूएम के बस की बात है, ना जुल्फिकार मिर्जा साहब इस पोजीशन से वापस जा सकते हैं, क्योंकि एक मुसलमान, अगर वो मुसलमान है,
چاہے جیسا وہ جانا بھی نہیں چاہتے. یہ تو کورٹ میں ڈاکومنٹ ہو گیا, بالکل ڈاکومنٹ ہو گیا, یہ تو کورٹ میں آئے گا. پرابلم ایک اور ہے بخاری صاحب, یہاں پہ قطع کلامی ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم, اگر میں ایم کیو ایم کا آدمی ہوں تو میں تو یہ چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ زرداری آ کے اس کو نگیٹ کریں اور کہیں کہ نہیں ذوالفقار مرزا نے جھوٹ بولا ہے. اب کیونکہ قرآن پہ اب آدمی ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہے نا, تو میں اور آپ یا کوئی بھی بحیثیت مسلمان, ہمارا تو موقف ہی ہو جائے گا کہ بھئی یہ قرآن پہ ہاتھ رکھنے والے اور اللہ کے درمیان ہو گیا, میں اس کو جھٹلا نہیں سکتا. جی لغاری صاحب, ہمارے پاس دو آپشنز نظر آئی تھی نا ہماری سیاسی جماعتوں کو. ایک تو یہ کہ ان کو جھوٹا قرار دے دیا جائے, اور دوسرا یہ کہ اس سے دوری اختیار کر لی جائے ان کے تمام تر بیانات سے, کہ جو ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی سیکنڈ آپشن اختیار کر رہی ہے. تو لغاری صاحب یہ فرمائیے گا, کیا یہ سیکنڈ آپشن قابل قبول ہے ہمارے لیے؟ نہیں, بالکل نہیں قابل قبول ہوگا. اور ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا ہے, یہ پیپلز پارٹی بائی اینڈ لارج اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں یہ رجحان موجود ہے, اور پیپلز پارٹی چیزوں کو ایسے ہی سمجھتی ہے جیسے ذوالفقار مرزا نے کہا ہے, اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی ایسا ہی سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اس سے اگر دوری اختیار کر لے, بریات اختیار کر لے اور کہے کہ جی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ تعلق تو بہت کیلکولیٹو ہے, بہت ہی زیادہ کیلکولیٹو ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچانک ذوالفقار مرزا کو خواب آیا, یا اچانک ذوالفقار مرزا کو کسی کہیں سے جو ہے کوئی سگنل ملا اور وہ بھاگتے ہوئے آئے, اور اس طرح سگنل پر وہ چلنے والے آدمی نہیں ہیں. وہ بہت ہی زیادہ کیلکولیٹو چیزیں کرتے ہیں, اور ان کی جو جس دوستی کا انہوں نے بہت مرتبہ پریس کانفرنس کے دوران بار بار ذکر کیا ہے, وہ دوستی بھی ایسی نہیں ہے کہ جی اس کو نظر انداز کر کے اور وہ ساری چیزیں کہیں اور دوستی جو ہے بے خبر رہے. ایسی ساری صورتحال نہیں ہے. یہ چیزیں ایسی ہی ہیں, جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے, اور پیپلز پارٹی اگر آج اون نہ کرے تو کل اس کو اون کرے گی, اور بابانگ دہل اس کو اون کرے گی, اور اس کا کریڈٹ بھی لے گی. پیپلز پارٹی کی یہ چیزیں ہم نے بہت پہلے کہہ دی تھیں, اور ہمارے ایک آدمی نے یہ باتیں منظر عام پر لا کر. پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ کلیئر کٹ چیزوں کے ساتھ کوئی آدمی آئے. ایسا نہیں ہوا, لوگ آئیں بائیں چاہ کرتے ہیں. آج تک ہم سن 65-66 کے بعد کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ شملہ میں وہ اس میں تاشقند میں یہ ہو گیا تھا, جی پھر کہا گیا شملہ میں یہ ہو گیا, جی پھر کہا گیا کہ نیو یارک میں یہ ہو گیا تھا, پھر کہا کہ کسی اور چیز میں. یہ چیزیں اس طرح سے آئیں بائیں شائیں نہیں ہے. وہ اس نے چیزیں بہت کیلکولیٹو چیزیں کی ہیں, میتھمیٹیکل چیزیں کی ہیں, اور ان کا میتھمیٹیکل کوئی جواب اگر ہو سکتا ہے تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. جی میں خواجہ اسعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ایم این اے. خواجہ صاحب فرمائیے گا, ایک تو 48 گھنٹے بعد صدر مملکت سے ملاقات کے بعد یہ پریس کانفرنس کی گئی, اور اس ملاقات میں کوئنسیڈنٹلی لیجر سے پیر مظہر الحق بھی موجود تھے. آپ بات اب یہ بھی ہو رہی ہے کہ ایک بڑے منصوبے کا یہ حصہ ہے, یہ تنہا بات نہیں کی ذوالفقار مرزا صاحب نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری گزارش یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب اپنے غصے اور جذبات کے لیے مشہور ضرور ہیں, اور ان کی سیاست پر ہمارے تحفظات بھی ہیں, لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں 27 رمضان کو قرآن پاک سر پہ رکھ کے, ان کو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف پھینک دیا جائے یا کارپٹ کے نیچے دبا دیا جائے. تو کچھ سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں, ان کا جواب بہرحال ایم کیو ایم کو بھی دینا ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی. ایک تو یہ بات ہے کہ جس دوستی کا وہ ذکر کر رہے ہیں, میری فیلنگ جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, میرا تجزیہ مختلف ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ پاور شیئرنگ کرنے جا رہی ہیں, جو میرا خیال ہے جا رہی ہیں پاور شیئرنگ کرنے, تو ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں ان کو راستے سے ہٹانا ان کی بنیادی شرط ہوگی ایم کیو ایم کی, اور زرداری صاحب کے لیے یہ قربانی دینا کوئی زیادہ بڑی قیمت نہیں. قربانی تو ہو گئی نا ساتھ صاحب, وہ تو خود راستے سے ہٹ گئے. ایک منٹ مجھے تھوڑا موقع دیجیے. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ دیکھا ہو کہ بار بار کی ذلت سے بہتر ہے جو ان کو بہرحال دلائی ہے زرداری صاحب نے اور ان کی پارٹی نے, تو انہوں نے ایک ڈیسیژن کیا ہوگا, اور وہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے ہیں. ان کی ساری باتیں اگر درست نہ بھی ہوں تو ان کی باتوں میں ایک وزن ضرور ہے, اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہوں نے چیف منسٹر سندھ پر نو کانفیڈنس کیا ہے, انٹیریئر منسٹر پر نو کانفیڈنس کیا ہے, تو یہ نو کانفیڈنس آصف زرداری صاحب پر ہے, کیونکہ یہ دونوں ان کی تقرریاں ہیں, کسی اور نے یہ تقرریاں نہیں کی ہیں. اس لیے ذوالفقار مرزا صاحب کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, یہ میں بہرحال بابانگ دہل کہوں گا, وہ ایک بہادر آدمی ہے, اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ وہ سب کہہ دیتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے, اس کا فائدہ ہو یا اس کا نقصان ہو. اسی طرح ایم کیو ایم جو ہے اس کو بھی اس پر رسپونڈ کرنا پڑے گا. گو ان کی اور ایم کیو ایم کی جو ایک آپس کی ناچاکی اور چشمک ہے وہ ریکارڈ پر ہے, لیکن زیادہ بڑی ذمہ داری اور جو اونسٹ ہے وہ آصف زرداری صاحب پر اور ان کی پارٹی پر عائد ہوتا ہے. ایک اور بات ہے, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ
کہ پاکستان پیپلز پارٹی بطور جماعت اس کو اون کرے گی. وہ پیپلز پارٹی جو لیڈ بائی آصف علی زرداری صاحب ہے, ان کا نقطہ نظر اور ہوگا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب ہیں, انہوں نے بالآخر تنگ آمد بجنگ آمد کا راستہ اختیار کیا ہے, اور چونکہ وہ ایک لاؤڈ آدمی ہے بائی نیچر, تو انہوں نے جرت کے ساتھ وہ بات کہہ دی ہے. جو وہ ریبیلینز ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ کہہ نہیں سکے, ایک ایک کر کے کارنر ہوتے گئے ہیں, ان کے بے شمار نام ہیں. اور میں یہ دیکھ سکتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس انداز میں زرداری صاحب نے بھٹو مرحوم کے اور بے نظیر بھٹو شہید کے سیاسی ورثے کی تدفین کی کوشش کی ہے, ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک نئی برتھ ہونے والی ہو. ماضی میں پیپلز پارٹی سے لوگ یا سیاسی جماعت سے جب بھی کبھی گئے ہیں, اقتدار میں جماعت کو چھوڑنا اور بات ہے, یا ڈیفائنس کی سیاست اختیار کرنا. مشکل وقت میں جو چھوڑتے ہیں وہ خود سیاست کے کوڑا دان میں دفن ہوتے ہیں. لیکن جب جماعتیں اقتدار میں ہوں اور وہ ان کی پالیسیاں ملک کو اور جماعت کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچائیں, تو پھر اختلاف کیا جانا چاہیے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب نے کوئی زیادہ غلط کام نہیں کیا, بلکہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو انہوں نے ٹھیک بات کی. ایک چھوٹی سی بات میں نے خواجہ صاحب کی گوش گزار کرنی ہے. خواجہ صاحب مبشر لقمان عرض کر رہا ہوں. میں نے صرف دو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی ہے کہ اگر آپ دیکھیں لیاری کی پالیٹکس کو, انہوں نے نبیل گبول جو لیاری کے ایم این اے, ان کو بڑی ایفیکٹولی کارڈن آف کر دیا. آج سندھ میں اگر آپ خواجہ صاحب آپ نوٹ کریں تو جو قوم پرست جماعتیں اور قوم پرست لوگ ہیں وہ ذوالفقار مرزا کی بھرپور تائید کر رہے ہیں. اور ذوالفقار مرزا وہ شخص ہیں جن کی اپنی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی آج سے پہلے وہاں پہ, سڈنلی وہ ایک لارجر کانسٹیٹوئنٹ کے پاس جا رہے ہیں. تیسری چیز, لوگ دوستی کا حوالہ دے رہے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب کی اور زرداری صاحب کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ذرا زیادہ ہے, کیونکہ ان کی باہمی شراکت بھی ہے تمام کاروباروں میں, اور جتنے بھی کاروبار جس کا بار بار انہیں حوالہ بھی دیا. ایک بڑی اہم بات ہے جو آپ کو میں گوش گزار کرانا چاہوں گا, پھر بے شک آپ جس سے مرضی اس پہ رائے لیں, کہ انہوں نے آرمی کی اور آئی ایس آئی کی بھی اس میں تعریف کی, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں آرمی چیف اور صدر زرداری کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے ایک پلانڈ طریقے کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ڈرافٹ ہوئی ہے, جس میں الفاظ ضرور ذوالفقار مرزا کے ہوں گے مگر اشارے کسی اور کے. بڑا بنیادی سوال ہے, اگر مجھے اجازت دیجیے ہارون رشید صاحب آپ کی جانب آؤں گی اسی سوال کو آگے لاتے ہوئے, کہ جدھر انہوں نے کہا آئی ایس آئی اور فوج کا اشارہ دیا کہ ملک ابھی تک اگر اکٹھا ہے اور ایک ہی اس سچویشن میں بھی ہے تو یہ آئی ایس آئی اور فوج کی وجہ سے ہے. مجھے بتائیے کیا اشارے کہیں اور سے تو نہیں آ رہے؟ نہیں, اور سے بھی آ رہے ہوں گے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت اور فوج کے درمیان کسی نہ کسی طرح کی کوئی مفاہمت تو نظر آتی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے, اور وہ ظاہر ہے کہ افغانستان کے حوالے سے بھی ہے, سیکورٹی ایشوز کے حوالے سے بھی ہے. اور 3 دن سے پہلے وہاں چیف آف آرمی سٹاف گئے, جس کے بعد رینجرز کو اختیارات دیے گئے اور بہت لمبی بریفنگز انہوں نے دی ہیں. اس کو ذرا لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیے. جتنی باتیں یہاں ہوئی ہیں شاید ہی کسی سے میں اختلاف کروں, لیکن اس کو ذرا لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیے. کیا یہ بالکل واضح نہیں ہو گیا کہ ریکنسیلیشن واز اے ٹوٹل فراڈ؟ کیا یہ واضح نہیں ہو گیا کہ این آر او ایک فراڈ تھا, امریکہ اور برطانیہ کے ایما پر تھا؟ کیا یہ واضح نہیں ہو گیا کہ 2008 کے الیکشن مینوپولیٹڈ تھے؟ کیا یہ واضح نہیں ہو گیا کہ اے این پی, ایم کیو ایم اور کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کو حکومت میں رکھنا تھا؟ کیا یہ واضح نہیں ہو گیا کہ اس میں غیر ملکی شامل تھے؟ اور ایک بات میں یہ عرض کروں گا جسے ہم سب معلوم نہیں کیوں اوائڈ کر رہے ہیں, کہ جتنی باتیں ذوالفقار مرزا نے کہی ہیں وہ بالکل سچ ہیں. بیشتر ان کے پرسپیکٹو سے, تناظر سے اختلاف ہو سکتا ہے. بہت سی سچی باتیں انہوں نے نہیں کہی ہیں, جو جہاں ان کے لیڈر مجرم تھے اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے. اور یہ بالکل کیلکولیٹڈ موو ہے, اور یہ انفولڈ ہو جائے گی. یہ جو ہمارے لیڈروں نے سمجھ رکھا ہے نا کہ یہ 18 کروڑ گدھے اس ملک میں بستے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. اخبار نویس بھی سمجھیں گے, انٹلیکچوئلز بھی اس پہ بات کریں گے, پولیٹیکل ورکر بھی بات کریں گے, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس حمام میں یہ سبھی ننگے ہیں تقریباً, اور جو بچا ہوا ہے اس سے وہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کون کلین ہے. بات اب رکے گی نہیں, یہ سنو بال ایفیکٹ اس کا ہوگا اور ہر چیز آشکار ہوتی جائے گی. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جسے کہنے کی لوگ ہمت نہیں رکھتے, ایم کیو ایم قاتلوں کا ایک ٹولہ ہے جس کا غیر ملکیوں کے ساتھ مراسم ہے. They are professional killers. ہارون رشید صاحب, ایم کیو ایم کے کوئی نمائندے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں تو لیٹس ٹیک ایزی آن دیم. بہرحال یہ آپ کی رائے ضرور ہے. بخاری صاحب میں بریک لوں گی, بریک کے بعد آپ کی جانب آؤں گی. 18 کروڑ جو ہیں ادھر گدھے موجود ہیں اس ملک میں,
اور اب جو ہے جانے نہیں دیا جائے گا. مگر ہم پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹونی بلیئر کو جو خط لکھا گیا الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو ملک توڑنے کا الزام لگایا گیا, اس کے کیا ثبوت ہیں ہمارے پاس اور کس طرح نظر انداز نہیں کیا جائے گا؟ بیکاز ابھی تو بڑے آرام سے پریس کانفرنسوں میں اور بیانات میں MQM نے بھی کہہ دیا بیہودہ باتیں. اینڈ لیٹس موو آن. وی گونا ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ وی گونا ڈو دی انالیسس آفٹر ویری شارٹ بریک. سو اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو دنیا آپریشن. بخاری صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. یہ ایک اور سب سے بڑا الزام, ایک تو ٹونی بلیئر کو خط الطاف حسین کا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا اس خط کے اندر کہ ISI کو فوری طور پہ ڈسمینٹل کیا جائے. مہر مجھے اس پر رہنے دیجئے, دوسرا سوال بعد میں کر لیجئے گا. ISI یورپ کا اور امریکہ کا ٹارگٹ آج سے نہیں ہے. ایک اینول کانفرنس ہوتی ہے جس کو پینٹاگون سپانسر کرتا ہے اور CIA ہوسٹ کرتا ہے, جس میں ان کے سیکورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیفز ملتے ہیں. ہر سال ہوتی ہے نومبر میں. 1989 میں ایک کانفرنس ہوئی وہاں جس کا سنگل آئٹم ایجنڈا تھا آفٹر دا افغان وار کہ کلپ دا ونگز آف ISI بفور اٹ بیکمز another German Gestapo. So the agenda to dislodge or disband or abolish ISI is not new. It's as old as I've told you. And میں چیلنج کرتا ہوں اس میرے سٹیٹمنٹ کو کوئی اگر غلط ثابت کر دے. اس کانٹیکس میں دیکھتے ہوئے اگر کوئی شخص کسی حوالے سے بھی میرے ملک کی سیکورٹی ایجنسیز کو توڑنے کی بات کرتا ہے تو پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. نہیں, دو ٹوک الفاظ میں کہنا غدار ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ دوست کیا نہیں, وہ اس سے بڑا کوئی غدار, اس سے بڑا کوئی دشمن اس ملک کا نہیں ہے. تو یہ ثبوت جب اگر ذوالفقار مرزا کا یہ بیان درست ہے, ان کے پاس لیٹر موجود ہے ٹونی بلیئر کو دیا ہوا. مجھے کہنے دیجئے, میں نے ابھی تو اس کی زبانی سنا ہے نا. ظاہر ہے حکومت پاکستان کے پاس اور فارن آفس کے پاس یہ ڈوسیئر کی شکل میں موجود ہوگا. اگر یہ خط لکھا گیا ہے اور اس میں یہی کچھ کہا گیا ہے تو دن گاڈ بلیس پاکستان. دن ہمیں باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, ہم اندر سے ہی ختم کیے جا رہے ہیں. دوسری ایک بات جس کا حوالہ آپ نے نہیں دیا ابھی تک وہ ہے کہ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ الطاف حسین نے کہا کہ میں پٹھانوں کو ماروں گا. دیکھیے MQM کا فینومینا اور MQM کی یہ کرائسس نئے نہیں ہیں. 1992 میں بھی ایک آپریشن ہوا تھا MQM کے خلاف, تب کوئی ANP اور پٹھان وہاں نہیں تھے, کوئی طالبانائزیشن نہیں ہوئی تھی وہاں. سو اگر وہاں وہ رہ رہے ہیں تو ان کو یونیلیٹرلی یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ہم ان کو ماریں گے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی پاکستان دوستی کی مثال ہے. نہیں, مگر ایک سے بخاری صاحب کہتے ہیں 92 کے بعد شاید یہ MQM پہ سب سے بڑا بام پھٹا ہے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ اب عوام کو کیا کرنا ہے, آگے جا کے ہوگا کیا؟ ایک بے حسی ہے, سخت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر بھی. تو جب یہ ثبوت پیپر پہ بھی موجود ہے اور ابھی تک بیہودہ باتیں ہیں ساری, اس کے علاوہ MQM نے کچھ کہا بھی نہیں ہے, what to think, what to do. پرابلم ایک اور ہے یہاں پہ میر بخاری صاحبہ, پرابلم دو ہیں یہاں پہ. بات یہ ہے کہ ایک طرف سے ایموشنل سٹیٹمنٹس آئی ہیں, ان میں ہو سکتا ہے کچھ سچائی بھی ہو اور ان میں ہو سکتا ہے کچھ غلط بھی ہو. لیکن کیونکہ اب میں نے کہا کہ ایک شخص نے قرآن اٹھا کے بات کی نا, تو کسی کے لیے آسان نہیں ہے اس کو نگیٹ کرنا, کیونکہ ہم مسلمان لوگ جو ہے نا, ہم قرآن کے بارے میں بڑے ایموشنل ہیں, اور صحیح ہے, ہونا بھی چاہیے. فرق یہ ہے یہاں پہ کہ ابھی ہارون رشید صاحب نے کہا کہ, اور آپ نے ان کی سٹیٹمنٹ دہرا دی کہ یہ 18 کروڑ گدے ہیں. میں تو آئی ٹیک ایکسٹریم ایکسیپشن ٹو دس سٹیٹمنٹ. میرے خیال میں یہ ان کے کہنے کا مطلب جو بھی ہو وہ کسی نہیں, پاکستانی قوم کو کوئی اس طرح نہیں کہے گا. اگر کہے گا تو میں اس کا ہر قسم سے بائیکاٹ کروں گا. انہوں نے تو کہا ہے کہ گدھے نہیں ہیں جناب. اگر کوئی پاکستانی قوم کو یہ کہے کہ 18 کروڑ گدے ہیں تو اس کے باپ دادا گدے ہوں گے, پاکستانی قوم کو نہیں ایسا کہہ سکتا. میں نہیں مانتا. ہارون رشید نہیں, ایک سیکنڈ, لیٹس اسٹاپ ہیئر. I don't want فضول کی کنٹروورسی. Maybe I understood wrong نا. ہارون صاحب, what did you mean? میرے سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ گدھے نہیں ہیں. آپ کہیں کہ بے وقوف ہیں, آپ کہیں کمسن ہیں, آپ کہیں نادان ہیں کر کے. یہ چونکہ میری عرض سنیے, آپ یہ ڈسٹارٹ کریں گے میری بات کو, مجھے گالی دیں گے, کیونکہ یہ MQM کے آدمی ہیں, یہ گالی دینے کے عادی ہیں. یہ جتنی چاہے مجھے گالیاں دیں, میں جواب نہیں دوں گا. میں نے کہا کہ گدھے نہیں ہیں, بالکل واضح میں نے بات. مجھے تھوڑا سا بولنے دیجیے. مجھے یہ بتا دیں, کیونکہ آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے, آپ نے ریپیٹ کیا. میں نے یہ ریپیٹ کیا ہے کہ ہارون صاحب ایک تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اب عوام اسے جانے نہیں دے گی کیونکہ ہم 18 کروڑ گدھے نہیں ہیں. 18 کروڑ گدھے ہیں. بات یہ دیکھیں, میری ایک بات سنیں, اوپر سے الزامات لگانا.
میں اگر ان کے اوپر الزامات لگانا شروع کروں، باریش آدمی اچھا لگے گا؟ الزامات ذاتی الزامات پہ تو جائے نا، ادھر ملک توڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہارون رشید صاحب اگر کسی اور بات کا غصہ ہے، ان کا پے چیک اگر میرے سے کم ہے تو اس پہ غصہ نہ کریں، محنت کریں، زیادہ کمائیں۔ دیکھیں میرے خیال سے موضوع کے اعتبار سے آج کا پروگرام بہت سیریس ہے۔ جہاں تک یہ حوالے کے طور پہ کہنے کا ہے، میں صرف ریکارڈ کو درست رکھنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ مرحوم حبیب جالب کے بارے میں کیا کہیں گے، جس نے اپنی نظم میں کہا تھا کہ 10 کروڑ یہ گدھے کیا بنیں گے حکمراں، میں نے اس سے یہ کہا، ساری قوم یہ گاتی اور دہراتی رہتی ہے، یہ حوالے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اینی وے دیٹس ناٹ دا پوائنٹ۔ میرا سوال ہوا ہے جی، میرا سوال یہ اس بات میں نہیں استعمال ہوا ہے۔ سوال یہ ہے میر بخاری صاحبہ کہ کیا ذوالفقار مرزا کی یہ آئسولیٹڈ تھاٹ ہے؟ میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی آئسولیٹڈ تھاٹ نہیں ہے، یہ بڑی کیئرفلی کرافٹڈ ہے۔ اینڈ آپ ٹو اچیو ٹو تھنگس، کہ ایک تو آپ نے رحمان ملک کو سائیڈ لائن کر دیا، دوسرا ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک ٹرمینڈس برڈن کے اندر آ گئی ہے۔ اب ایم کیو ایم کو بھی اگر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یار تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، تمہاری ڈیمانڈز نہیں مانی جا سکتی لیکن تم آ جاؤ، پھر میں اس کو واپس لانے کے لیے بینچز میں، تو بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کیچ 22 سچویشن میں اس وقت۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جب تک کسی کا اپنا موقف نہیں آ جاتا اس کے اوپر کیٹیگوریکل الزامات لگانا جو ہے نا وہ کوئی صحیح بات بھی نہیں۔ جی بالکل۔ بٹ ون لاسٹ تھنگ پلیز آن دس میٹر، یہاں پہ ذوالفقار مرزا نے جو باتیں کہی ہیں، اس وقت پاکستان کی بہت بڑی اکثریت جو ہے ان کو خراج تحسین پیش بھی کر رہی ہے، مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں، لوگ ایکسچینج بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن بھی ہیں، ایک ڈسپلنری کمیٹی بناتے ہیں یا جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں؟ زرداری صاحب کمیٹی بنائیں گے، زرداری صاحب کمیٹی بنائیں گے، کون شامل ہے؟ کس کے کہنے پہ؟ بلکہ اس کے اوپر اہم سوال اٹھتا ہے، بخاری صاحب میں لغاری صاحب کی بھی جانب جاؤں گی پر پہلے آپ ہی سے پوچھ لوں، اس کے اوپر اہم سوال اٹھتا ہے۔ الطاف حسین صاحب نے جب ان نے قرآن سر پہ رکھا، جب قرآن سر پہ رکھا اور یہ کہا کہ آپ بے شک پیر مظہر الحق سے بھی اس کی گواہی لے لیں، الطاف حسین صاحب نے ہمیں کہا کہ امریکہ جو ہے یہ ملک توڑنا چاہتا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کیا یہ بات دہراتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو کیا ان نے یہ سمجھ کے دہرائی کہ یہ قریبی ہیں آصف علی زرداری کے، اور کیا ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ بات، یہ منصوبہ، یہ گرینڈ پلان آصف علی زرداری اور سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی معلوم ہے پہلے سے؟ دیکھیے ایک بات میں مبشر کی اس حد تک ضرور مانتا ہوں کہ یہ آئسولیشن میں ایک سنگل آدمی کا ایکٹ نہیں ہے۔ یقینی طور پہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بتایا ہوگا کہ یہ میرے گریوانسز ہیں، یہ میرے پاس ثبوت ہے۔ انہوں نے خود یہ کہا کہ میں آرمی چیف سے مل چکا ہوں، میں نے ان کو بتا دیا ہے۔ یہ بات تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جو اصل بات ہے کہ ایم کیو ایم سے الائنس اب ہوگی کہ نہیں، شرکت اقتدار ہوگی کہ نہیں، یہ بے معنی ہو گئی ہیں سب چیزیں۔ بات اس سے بہت اوپر کی ہے، پیپلز پارٹی اقتدار میں رہے گی کہ نہیں، ایم کیو ایم اقتدار کا حصہ رہے گی کہ نہیں، فیصلے تو یہ ہونے ہیں۔ ہم کدھر اس کو انڈرمائن کر کے اور انڈرسٹیٹ کر رہے ہیں۔ مولا بخش ٹانڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ مولا بخش ٹانڈیو صاحب، آپ ہی کوئی منطق سمجھا دیں ان بیانات کی، کیا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک محب الوطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو بیانات دیے گئے ہیں پاکستان کی سلامتی اور بقا کے حوالے سے، سوال اٹھا دیے گئے ہیں ہمارے لیڈران کی حیثیت کے حوالے سے اور ان کی جو منصوبہ بندی چل رہی ہے، کیا آپ کی جماعت کا یہ کہہ دینا کہ یہ ان کی ذاتی کیپیسٹی میں تھے، یہ کافی ہے جناب؟ دیکھیں یہ ان کا موقف ہے، میرا نہیں، پارٹی کا کوئی آفیشل موقف نہیں ہے۔ تو وہ ایک سینئر وزیر کا موقف ہے جناب، کوئی سڑک سے گزرتا ہوا نہیں ہے کہہ گیا کہ انہوں نے علیحدگی کر کے پھر بات کی ہے، انہوں نے کوئی منصب اٹھا۔ علیحدگی کا مطلب ہوتا ہے یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں؟ مہر آپ یہ ایک سوال کرنے دیں گے، کر لیجئے پلیز، کریے چاندی صاحب، یہ فرما دیجئے کہ اگر یہ بیانات سچ پر مبنی ہیں اور حقائق پر مبنی ہیں تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ یہ کون بات کر رہے ہیں؟ میں نے بخاری صاحب بات کر رہے ہیں۔ کون سی بخاری صاحب بات کر رہے ہیں؟ چلیے جی، بخاری صاحب ہیں ادھر، ساری بخاری ہیں ادھر، ابھی چھوڑیے، میں سمجھے میں کر رہی ہوں، بتائیے۔ مجھے نہیں پتا، اب انہوں نے حلف اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہا ہے، یہ تو ریزائن دے کر بیان دیا ہے۔ نہیں، لیکن ایک سوال اٹھتا ہے چانڈیا صاحب، میرا نام مبشر لقمان ہے، میں بھی دنیا نیوز سے ہوں۔ انہوں نے جتنے حوالے دیے ہیں ڈاکٹر مرزا نے، وہ تو دیے اپنے وزارت کے زمانے کے، تو اونس تو آپ لوگوں پہ آ جاتا ہے۔ اب آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ پہلی بات تو میں ایک مسلمان بھی ہوں، انہوں نے کلام اللہ اٹھایا ہوا تھا، وہ بار بار سر پر رکھ رہے تھے، بار بار، اور پوری گفتگو ان پہ ہاتھ رکھ کر رہے تھے۔ جی بالکل۔ اب اس پہ تو میں بات کرنے سے قاصر ہوں کہ میں ایک عام سا مسلمان ہوں، میں تو اس پہ قاصر ہوں، لیکن جہاں تک تعلق یہ کہیے کہ اب میں مانتا ہوں اس کو
आप मानते वही बात कि अगर ये बातें सच पे मबनी है जनाब, तो आपकी जमात का क्या लाहे अमल होगा? हम क्या मुतवक्के करें? हम अपने इंशाल्लाह हम अपने लाहे अमल में बिल्कुल आपको क्लियर नजर आएंगे। हम कभी भी तजब्जुब का शिकार नहीं हुए। हमने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया हमेशा वही अख्तियार किया। हम अपने आप को अच्छा पाकिस्तानी समझते हैं। हम समझते हैं कि प्रेशर के बावजूद हमने बेहतर फैसले किए और इन सारे मामला सुनने के बावजूद भी अवाम खुद फैसला करेंगे कि हम किन हालात में मुफाहमत भी चला रहे हैं, किन हालात कितने प्रेशर के अंदर हम वो फैसले कर रहे हैं जिसे सिंध में इस्तेहकाम रहे, सिंध में अमन मान रहे। इन बातों से वो भी बात जाहिर हो रही होगी कि कितनी बोझ बर्दाश्त करके हम चाहते हैं कि कराची में वो तो जनाब सही है ना चांडियो साहब, मगर आपके कहने का क्या मकसद है कि इसी बोझ तले आके डेस्परेशन में जुल्फिकार मिर्जा ने बातें की हैं? एक सांस में आप कह रहे हैं कि कुरान पे हाथ रखा है, एक सांस पे आप मुफाहमत की बात कर रहे हैं। महर में इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ। पार्टी की पॉलिसी का बयान तो उनकी अपनी कोई वो जो बाख्तियार शख्सियत है वही जारी करेंगे। बहैसियत एक वफाकी वजीर, बहैसियत एक ऐसा हर वजीर जो है हल्फ उठाता है पाकिस्तान के नजरिए के तहफ्फुज करने का, पाकिस्तान की सलामती का तहफ्फुज करने का। मुझे ये बता दीजिए कि जो आपका एक सीनियर वजीर कुरान पे हाथ रखकर ऐसी बातें करे तो आपका दिल मानता है उसकी बातें? बस हाँ या ना कह दीजिए। ये देखिए बात है, मेरे कोई शक की गुंजाइश नहीं रह सकती। एक शक की गुंजाइश नहीं रह गई। कुरान शरीफ के बाद हम सारे मामला हम खूनों का फैसला करते हैं, कत्ल का फैसला करते कुरान करीम पर। तो मेरे को तो मैं कह नहीं सकता मुंह पे, पार्टी पॉलिसी की बुनियाद ये नहीं कह सकता कि वो दुरुस्त कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। इस पोजीशन पे मैं नहीं हूँ। आपने मुझे लाइन पे लिए, मैं बता देता हूँ कि वो बार बार सर पे कुरान उठा रहे थे। उसके बाद मेरे पास तो गुंजाइश नहीं है तबसरे करने की। पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक बयान पार्टी जारी करेगी और मैं पार्टी की पॉलिसी के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ और जो पार्टी का मौक़िफ़ होगा वो मेरा मौक़िफ़ होगा। अभी तक चांडियो साहब पार्टी ने इसकी मजम्मत क्यों नहीं की है? किसकी? इस बयान की। मेरा ख्याल है जरूर चारों तरफ ये कोई आम सूरत हाल का बयान नहीं है और ये कोई गैर मामूली बयान है। जरूर तबसरा करते होंगे, सोचते होंगे, जरूर इसके नुकसानात उसकी चारों तरफ जो चीजें होती हैं उन पे जरूर देते। जल्दी में कोई भागी नहीं जा रही बात इस पे। अभी ये कोई इसके असरात हैं बयान के। अगर मेयर बीबी अगर आप एक इजाजत दें, एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, क्या आर्मी इंटरवेंशन को लेजिटिमेसी देने के लिए ये किया गया है ताकि सिंध में ऑपरेशन शुरू करना और खास तौर पे पिछले हफ्ते वजीर आजम ने ये कहा है कि अगर ये सिंध काबीना को एड्रेस करते हुए कहा है कि समझ जाओ मामला, अगर हमने इनको ना हल किया तो कोई और आके कर लेगा। मुबशर भाई अगर मुझसे इतने मुश्किल सवाल पूछेंगे तो मैं आपके सामने तो बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन सीधी बात यह है कि एक जमहूरी हुकूमत के लिए अपने ही मुल्क में ऑपरेशन ये बहरहाल एक खतरनाक बात होती है और ये आखिरी ऑप्शन होगा। लेकिन हमने फिर भी एक सिविलियन इंतजामिया के तहत एक्शन शुरू किया है कराची में। जहां तक फौज का आप पूछ रहे हैं तो पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है और हम आइन के तहत भी उसको इंतजामिया के मातहत होकर उसको बुला। These are not the questions. चांडियो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। लगारी साहब मैं आपकी जानिब आती हूं। लगारी आप एक सवाल का जवाब दे दें मेहरबानी से जी। चांडियो साहब ने ऐसी कौन सी बात की है जो ये साबित करता है कि मिर्जा साहब सच नहीं कह रहे थे? नहीं, उन्होंने तो कहा है कि जिसने हल्फ ले लिया। लगारी साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। मुझे बताइए, जिस तरह मैंने अभी कहा, पिछले ही हफ्ते वजीर आजम ने खड़े होकर कहा है सिंध काबीना को एड्रेस करते हुए कि इस सूरत हाल की संगीनी से आप समझ जाएं, संगीनी को, इस संजीदगी को समझ जाएं, वरना कोई और कुव्वत आके इसको हल करेगी इन मसाइल को। अब अगर हम इस बयान को अब जो रिसेंट सारी स्टेटमेंट्स हैं उस मंजर में देखें तो आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं? मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच रहा हूं कि जो है अब सिंध में ऑपरेशन होने वाला है या फौज आ रही है या कराची में जो है कोई फौजी कार्रवाई होने वाली है या इस तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। और सूरत हाल जो है बिल्कुल दूसरी नौइयत की होगी और इस सियासत में एक बड़ा टर्न आया है, ये तारीखी टर्न है और ये बहुत बड़े वाक़े का पेश खैमा है जो आगे वाक़यात सिलसिला दर सिलसिला होंगे। देखें ना, कल आप आज का दिन तो जिस कदर अहम था वो तो तकरीबन 4 बजे से लेकर अब तक सूरत हाल तो वही जा रही है कि हम जुल्फकार मिर्जा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैठे हैं। कल सुबह जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपना कार्रवाई शुरू करेगी कराची में। तो अब सूरत हाल तो कराची पर हो रही है ना, कराची में किलिंग पर। उन्होंने कहा है कि हमें ये बताओ कि कितनी बोरी बंद लाशें मिली, कितने सर सूरत हाल तो लगारी साहब इससे बड़ी है ना। आपने आलमी कुव्वतों को भी ड्रैगन कर लिया, आपने अपनी लीडरान को भी ड्रैगन कर लिया, एक जमात को अकेला नहीं छोड़ा। जरदारी साहब पे भी सवाल उठ रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब पे भी उठ रहे हैं, कायम अली शाह के ऊपर भी उठ रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब पे भी उठ रहे हैं, बरतानिया और अमरीका के रोल पे भी उठ रहे हैं। जी बहुत मैं वही अर्ज कर रहा हूं आपसे कि बहुत एक नई सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में पैदा हुई है
اور یہ آج کی پریس کانفرنس اس قدر غیر معمولی ہے کہ اس کے اثرات بھی دور رس ہوں گے اور اس کے جی اچھا ہارون رشید صاحب کس طرح کے دور رس اثرات ہوں گے اس کے اوپر روشنی ڈالیے ذرا. دیکھیے فوری تو یہ ایک نتیجہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بحث بڑی ہو جائے گی اور مختلف لوگوں کا کردار زیر بحث آئے گا, MQM کا کردار زیر بحث آئے گا. یہ سوال سب سے زیادہ زیر بحث آئے گا کہ سب جانتے بوجھتے اس سے مفاہمت کیوں کی گئی اگر یہ الزامات درست ہیں. پھر یہ ہے کہ اس سے میڈیا کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں, زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے. اس سے رینجرز کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے, سب سے زیادہ سپریم کورٹ کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اب اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ ان چیزوں پر اگر کوئی فیصلہ صادر کرے تو وہ اثر انداز ہو سکے گا اور شاید نتیجہ خیز بھی ہو سکے. میں کہتی ہوں کہ میڈیا کی پوزیشن اور حساس ہو گئی ہے. آپ نے آج بھی پریس کانفرنس میں دیکھا, انہوں نے کہا کہ ادھر سندھی نہ آئے, اردو بولنے والا ہے, اور کہا کہ جو ماں کا لال ہے جرت والا ہے تو مجھ سے آ کے سوال پوچھو اور کھل کے. یہ دیکھو ان کے پاس ثبوت موجود ہے, انہوں نے اشتیاق پولیس والے کا بھی دیا, اجمل پہاڑی کی انٹروگیشن کے حوالے سے اس کے بیانات بھی سامنے لائے. ہماری سچویشن جنہوں نے اب اس کو کیری فارورڈ کرنا ہے, بیکاز آپ سیاسی جماعتوں کو تو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. مہر بخاری, یہ جو وائبرنٹ میڈیا ہے یہ اسی کی طفیل ہے کہ آج عوام جو ہیں ان تمام حقائق کو اسی وقت جان لیتے ہیں ایز اینڈ وین دا ایونٹس ٹیک پلیس. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. میڈیا کا وائبرنٹ میڈیا, ولی بابر یس اینڈ سلیم شہزاد, قیمت تو چکانی پڑے گی, جی قیمت تو چکانی پڑے گی وائبرنٹ ہونے کی, لیکن اٹ از ان دا پبلک گڈ فار دا پیپل ٹو نو واٹس ہیپننگ ایوری ویئر اکراس دا کنٹری. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا حق ہے اور میڈیا کی ذمہ داری ہے. اور میڈیا میں آج میں مبشر بیٹھ کے جو گفتگو کر سکتے ہیں اس کا پہلے تصور بھی ممکن نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اتھارٹیز ان پاور they also are scared of the media کہ اگر کچھ کریں گے تو وہ ایکسپوز ہو جائے گا. ایک سب سے خوفناک والی بات کیا تھی مجھے یہ بتا دیجئے اس سے پہلے ہم کلوزنگ کریں. سب سے خوفناک بات جس کا جواب ہمیں چاہیے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے the power that be کہ پاکستان کو توڑنا ہے. اس سے زیادہ ڈینجرس بات یعنی کہ کون یہ منصوبہ کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج تمام پاکستانیوں کو ایک بری خبر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے نہیں رہا. پاکستان 30 سال پہلے بھی ٹوٹ چکا ہے, بلکہ 35 سال پہلے. تو ہمیں کوئی سی غلط فہمی کا یا خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے. ہمیں ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر مختلف قومیں بستی ہیں اور ہم میں ایکا نہیں ہے, ہم یونائٹڈ نہیں ہیں اور مذہب کے نام پہ ہم سے کچھ بھی کرایا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس ملک میں جس دن غلط الزام لگانے والے پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا الزام صحیح ہے, یہ غلط ہے, جس دن غلط الزام لگانے والے کو عدالتوں نے قانون کے مطابق سزا دینی شروع کر دی تو بہت چیزیں ویسے بھی کلیئر ہو جائیں گی. لیکن میری ایک پریڈکشن ہے کہ شاید اگلے 2 ہفتے کے بعد آپ کے ملک کی سیاست جو ہے یہ کافی حد تک چینج ہو جائے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. آج کے لیے اجازت دیجیے. مہر بخاری کو آپریشن روم سے انشاءاللہ کل آپ کو کراس فائر کے لیے 10:05 پہ آپ کو ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.